یہ کل اللہ کے نبی کے خدمت میں لایا گیا۔ آگے ادھر کی تاریخ، دشمنان اسلام 1000 کا مجمع بدر کے میدان میں پہنچا۔ ان کے اندر کیا ہے؟ 300 گھوڑے، 400 اونٹ، 800 ہتھیاریں، 800 تلواریں، ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک تلوار۔ یہاں تو 4 تلوار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے مدینہ پہنچے۔ مدینے کے راستے میں پڑتا ہے یہ بدر کا میدان۔ ایک گنہگار بھی 3 مرتبہ اس بدر کے میدان میں جانے کا موقع ہوا ہے۔ اپنی آنکھوں سے میں نے اس میدان کو دیکھا، جیسے وہ زمین پر میں نے ٹھہرا۔ 2 بڑے عجیب عبرت مجھے واقعات میرے سامنے آئے۔ ایک میں طائف کے علاقے میں جا کے ٹھہرا، طائف کا منظر میرے سامنے آیا۔ ایک بدر کے میدان میں ٹھہرا تو اس بدر کی 17 رمضان کی جنگ میرے سامنے نظر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو بکر، عمر، تم لوگ تو مجھے ہمت دیے ہیں، تم تو مکہ سے مدینے کی طرف آئے ہجرت کر کے، تم تو مہاجر ہے، مجھے تم سے زیادہ یہاں اعتبار والے انصار کی ضرورت ہے۔ مدینے کے اندر جو رہتے ہیں ان لوگوں کو انصار کہتے ہیں۔ یہ دین، یہ اسلام، مہاجر اور انصار، مکہ والے ہجرت کر کر مدینہ گئے اور مدینے والے انصار ہجرت کرنے والے مہاجر کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والے انصار کی مٹھی بھر جماعت میں سے بعض حضرت سعد بن معاذ کو بلایا۔ اے سعد، بتاؤ، ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، دشمن ہم سے پہلے بدر کے میدان میں پہنچ گیا ہے، ہمارے ساتھ تو مہاجر 313 کی جماعت آئی ہے، لیکن بتاؤ، ان سے زیادہ ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ سعد بن معاذ نے کہا، یا نبی اللہ، آپ فکر مت کیجئے، آپ غم مت کھائیے، ہم موسیٰ کی بنی اسرائیل کی قوم کی طرح ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو بلایا، بنی اسرائیل کی، آؤ ذرا میری مدد کرو ان دشمنوں کے مقابلے میں۔ اِنَّا هَٰؤُلَاءِ قَائِلُونَ، اے موسیٰ جاؤ، تمہارا خدا جانے ہم تمہاری ساتھ نہیں دیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ کے قدم سے قدم لگائیں گے، آپ کے کندھے سے کندھا لگائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 313 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو صفے باندھ کے کھڑا کیا، ہدایتیں دے رہے ہیں کہ جنگ کیسے کی جائے۔ 17 رمضان ہے، اللہ کے نبی صفے اپنے ہاتھوں سے ایک صحابی کو کندھے سے کندھا لگا کر سارے 313 صحابہ کرام کی بڑی جماعت کو، ایک مٹھی بھر جماعت کو صفے باندھ کر ہدایت دے رہے ہیں۔ اور تاریخ میں لکھا ہے، اللہ کے نبی ایک صحابی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ہر صحابی کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ صبح میں کھجور پانی سے سحر کی، جمعہ کا دن تھا، میدان بدر کا وقت تھا، اور دھوپ ان کے اوپر کوئی سایہ اور چھت نہیں تھا، اور اللہ کے نبی ان کے چہروں کو دیکھتے ہیں اور ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ سیدھا میدان بدر کی ذرا ان صحابہ کی جماعت سے ہٹ کر ایک درخت کا سایہ نظر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے جانی ماس کو بچھایا، مسلح بچھایا،
2 رکعت کی نماز آپ نے پڑھی، آپ کا سر سجدے میں چلے گیا، ایک درد بھری دعا اللہ کے سامنے پیش کی، کہنے لگے کہ اے اللہ، میں مٹھی بھر ایک جماعت کو لے کر آیا ہوں، یہ کوئی تلواروں کے بلبوتے نہیں آئی، ہمارے پاس تو 4 تلوار ہے، 6 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں، 313 کا مجمع ہے، لیکن یقین تیری ذات پر ہے۔ اے اللہ، یہ میرا چہرہ دیکھ کر یہ جماعت تیار ہوئی ہے، میرے بولنے پر، میرے پیغام پر یہ صحابہ کرام کی مٹھی پر جماعت آئی ہے۔ اے اللہ، یہ لوگ اپنی جوان بیویوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، معصوم بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، ان کے باغات کے کھجوروں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ اے اللہ، میں ان کو ایسے وقت میں لے کر آیا ہوں، ان کے پکے پکے باغات کھجور کے، اگر وہ رہتے تو باغات کے کھجور کو توڑ کر 1 سال ان کی روزی کا وقت گزرتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے باغ کو بھی چھوڑ دیا، اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ دیے، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ اے اللہ، تیری ذات پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، ہم پر تیری مدد کی ضرورت ہے، ہم مٹھی پر جماعت ہے۔ اے اللہ، ذرا ان کے چہروں پر رحم کر دیجئے، اے اللہ ان کے بیٹوں پر رحم کر دیجئے۔ یہ صبح میں ایک کھجور اور زمزم پی کر ان کا روزہ شروع ہوا ہے، اب جمعہ کی نماز کے بعد بدر کا میدان شروع ہونے والا ہے، جنگ کا اعلان شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے کی حالت میں دعا کر رہے ہیں، اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی کے کندھوں پہ چادر مبارک تھی، آپ نے اس چادر کو کھینچا، یا نبی اللہ سر سجدے سے اٹھائیے، آسمان کی طرف دیکھیے، کون اتر رہے ہیں، اللہ نے تمہاری دعا کو سن لیا ہے، ہماری قربانیوں کا اللہ نے لاج رکھا ہے، ہمارے معصوموں کی قربانی کو لاج رکھا ہے، ہمارے بیویوں کی قربانی کو لاج رکھا ہے۔ من 5,000 من الملائکہ، اے اللہ کے قدر آسمان سے، آسمانوں سے 1,000 فرشتوں کو، جن کے سروں پہ ہرے امامے باندھے ہوئے تھے، میدان بدر کے اندر، اور 1,000 کا مجمع دشمنوں کا، ادھر 313 مجمع صحابہ کرام کا، ان دونوں کے درمیان 1,000 فرشتوں کی جماعت اتری۔ ارے مار کھانے والے نظر آتے تھے، مارنے والے نظر نہیں آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پہ کھلکھلاتے ہوئے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ، آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، ایک ایک کا نام اور سر قلم کرتے جا رہے ہیں فرشتے۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں، تم مایوس نہیں ہونا، تم میری ذات پہ مایوس نہیں ہونا، جیسا بدر کے میدان میں آسمان کے فرشتوں کو لا کر صحابہ کی مدد کیا، آج بھی میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، آج بھی میں تمہارا نگہبان ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو بہت کچھ صفات سکھایا گیا ہے، آپ کو لوگوں میں دینے کا طریقہ سکھایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی کے اندر صدقے کا مال بھی آ رہا ہے، اور وہ صدقے کے مال میں کھجور بھی پڑے ہوئے ہیں۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے صحن میں کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے ان کی نگاہ وہ کھجور کے اناج کے اوپر پڑی، بچے بھی بھوک سے بلک رہے ہیں، فوراً
قدم چلے گئے بچے حسن اور حسین، دونوں نے کھجور اٹھائے، اپنے منہ میں ڈالا گیا۔ اللہ کے نبی فوراً اٹھے، عربی جملہ ہے، تھوکو، صدقے کا مال سید کو جائز نہیں، زکات کا مال سید کو جائز نہیں۔ ارے معصوم بچے امام حسن اور امام حسین، چاہو تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن بچپن میں سے ہی اللہ کے نبی حدیث میں لکھا ہے اپنی شہادت کی انگلی دونوں نواسوں کے منہ میں ڈال کر اس طرح کھجور کو اندر سے نکال کر پھینک دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا، مال لاؤ، ضرورت پڑتی تھی۔ غربت صحابہ، آج بھی دیکھو مسجد نبوی کے اندر جانے کے بعد ریاض الجنہ ایک مقام ہے، من روضات من ریاض الجنہ، من بیت محراب و منبر من ریاض الجنہ، منبر اور محراب کے بیچ کا ٹکڑا ہے وہ ریاض الجنہ، وہ جنت سے اترا ہوا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس ٹکڑے پر تم 2 رکعت پڑھو، جنت کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور ریاض الجنہ جو اندر ہے اس کے ایک دم پچھلے حصے میں چبوترا ہے۔ اصحاب صفہ دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو اسی چبوترے پر بٹھا کر قرآن کا درس، علم کی حدیث اور جماعتیں، جنگوں کے لیے جماعتیں بنا کر اسی چبوترے سے روانہ کرتے تھے۔ جس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں، جس کو پہننے کو کپڑا نہیں، جس کو پینے کے لیے پانی نہیں، ایسے غریب صحابہ اکرام وہاں آ کے بیٹھ جاتے تھے، کہیں مل گیا تو کھا لیتے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں رات میں بھی ایک جگہ تاخرات میں کہا، ابو ہریرہ 2500 حدیثوں کے حافظ قرآن تھے ہو۔ ابو ہریرہ منبر اور محراب کے بیچ میں بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگ سمجھتے تھے ابو ہریرہ کو مرگی کی بیماری آئی ہے۔ وہ زمانے میں مرگی کی بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتا ہے، مرگی کا بیماری کا علاج پاؤں کے ایڑی سے گردن پہ ڈال کے دبانے سے علاج پورا ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ منبر اور محراب کے بیچ میں بے ہوشی کے عالم میں لوگ مرگی کی بیماری سمجھ کر ابو ہریرہ کو گردن سے پاؤں سے روندا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ کی چیخیں نکلتے ہیں، اے لوگوں مجھے مرگی کی بیماری نہیں ہے، مجھے بھوک کی بیماری ہے، بھوک کی وجہ سے مجھے نماز میں کھڑ نہیں سکتا ہوں، بھوک کی وجہ سے میں بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوں، اللہ کے واسطے میرے گردن کو مت دباؤ، اس لیے کہ میں بھوک کی بیماری سے اس منبر و محراب کے بیچ میں پڑ گیا ہوں، شاید کہیں سے آ جائے اللہ کے نبی کی نظر میرے اوپر پڑ جائے اور مجھے کوئی مال، مجھے کوئی روٹی اور کھجور مل جائے تاکہ میں کھا کے اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مال جمع کرو۔ سارے صحابہ مال لا کے جمع کر رہے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے شاید میں ہر رمضان کی ایک جمعہ بھی ایک واقعہ بہت ضرور سمجھ کے کہتا ہوں۔ صحابی رسول معذور ہے، معذور، یہ ہاتھ نہیں، سیدھا ہاتھ نہیں، یہ بایاں پیر نہیں، زمین پر یہ اس سرین کے سہارے سے گھسٹتے ہوئے چلتے تھے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہاتھ نہیں، یہ پیر نہیں، یہ ہاتھ ہے، یہ پیر ہے، چلنے کی قدرت نہیں، زمین پہ گھسٹتے ہوئے ریگتے ہیں۔ ان کو بھی شوق ہو گیا
میں بھی مال کیسے جمع کروں، میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو بہت مجبور ہوں، کمزور ہوں. لیکن صحابہ کرام نے بڑی جماعت نے اللہ کے نبی پر اعلان پہ اللہ کے نبی کی چادر میں مال جمع کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان اس مجبور معذور صحابی کے کام میں پڑی. وہ بھی مدینے کے بازار میں چلے گئے، جا کے یہودی سے کہا کہ کچھ کام دے دو، آج ایک دن کے لیے کچھ کام دے دو. اللہ کے نبی کا سوال ہے، جتنا مانگا جا رہا ہے میں اس لائق کا نہیں ہوں، قابل نہیں ہوں، لیکن میرے اندر بھی طلب ہے کچھ مال میرے آقا کے دربار میں پیش کروں. اس یہودی گھر لے کر گئے، ایک کنواں بتایا گیا پانی کا، یہ ڈول ہے، یہ رسی ہے، یہ بالٹیز ہے، تم اس کے اندر سے پانی نکالو اور تمام برتنوں کو بھرتے جاؤ. اللہ اکبر. معذور صحابی، چلنے کی قدرت نہیں، ایک ہاتھ نہیں، ایک پیر نہیں، اندر اس کنویں میں اس ڈول کو رسی میں اندر ڈال کر کیسے کھینچے گا؟ ایک ہاتھ سے تو کھینچ سکتا ہے، اب دوسرا کھینچنے کے لیے ہاتھ نہیں. صحابی رسول نے تیار ہو گئی، وہ مجبور و معذور صحابی، ٹھیک ہے میں پانی ڈالتا ہوں. ختم. خدا کی تاریخ گواہ ہے، آسمان کے فرشتے بھی اس صحابی کے خدمت پر، اس صحابی کے صدقے پر، اس صحابی کی سخاوت پر آسمان کے فرشتوں میں بھی کوہرام مچ گیا، رونا شروع کر دی. اور وہ بالٹی اس کے اندر ڈالتے ہیں اور یہ ہاتھ سے کھینچتے ہیں رسی، اور سپورٹ دوسرا ہاتھ کے بجائے یہ دونوں تار سے رسی اندر ڈال کے کھینچ رہے. اس طرح ایک ہاتھ سے رسی، دوسرے طرف سے دو تاروں کے چپڑوں کے درمیان کھینچ رہے. جذبہ دیکھو، شوق دیکھو، میرا مال بھی خدا کے راہ میں قربان ہو جائے، میرا مال بھی اللہ کے راہ میں قبول ہو جائے. صحابی کھینچتے کھینچتے یہ چپڑوں کے چھالے چھین گئے، خون نکلنا شروع ہو گیا. جب پورے برتن بھر دیے گئے اور اس یہودی نے مٹھی بھر کھجور دیا اس صحابی کے ہاتھ میں، جاؤ یہ تمہاری محنت کا مزدوری ہے. آج سیدھا مدینے کو آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں گھستے ہوئے، گھسڑتے ہوئے، ایسے ہاتھوں سے لیتے ہوئے آقا کے دربار میں آ گئے. یا نبی اللہ، یہ میرا مال ہے، یہ خون اور پسینے سے لگایا ہوا مال، میں معذور اور مجبور ہو کر بھی یہودی کے پانی پہنتے ہوئے میں نے محنت کر کے لایا ہوں. اے رسول اللہ، اس مال کو قبول کیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام جس جگہ بیٹھے تھے آپ کھڑے ہو گئے، اس معذور صحابی کو ٹہرا لیے، سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور اس کے کھجور ادب سے لیے. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے صحن میں جس کے اوپر سونے کے سکے تھے، چاندی کے سکے تھے، مال پڑا ہوا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ کو جمع فرمایا. دیکھو یہ تمام مال کا انبار یہ ایک طرف ہے، یہ معذور صحابی کے مٹھی بھر کھجور آج ایک طرف ہے. اللہ کے نبی یہ کھجور لے کر وہ تمام مال کے اوپر یوں بکھر دیا گیا. شاید اس کھجور کی برکت سے اللہ یہ لگا ہوا مال کو بھی قبول فرمائے. پھر اس صحابی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پیار کیا. اللہم بارک لی فی بکورہا، اللہ تیری صبح میں برکت دے، تیرے مال میں برکت دے، تیری زندگی میں برکت دے. اللہ کے نبی نے وہ دو ہتھیلیوں کو اس معذور صحابی کے اس ہاتھ اور اس معذورانہ ہاتھ کو لے کر آقا نے اپنے لبوں سے چوما گیا تاکہ تو نے اس محنت سے لایا ہوا یہ اناج ہے. میرے عزیزوں،
قربانیاں صحابہ نے بہت دی، مال نے بہت لٹایا گیا، آپ بھی مال خرچ کرتے ہیں، صحابہ خرچ کرتے تھے، آسمان سے قرآن بن کر آتا تھا، صحابہ سخاوت کرتے تھے، آسمان سے جبرائیل وحی لے کر آتے تھے، ہم بھی کچھ نہ کچھ، وہ تو اصل کر تو گئے ہیں، ہم تو کچھ نقل تو کرنے والے بنائے۔ تمہارے اندر دینے کے جذبات ہے، میں سلام کرتا ہوں، لیکن خلوص کے ساتھ ہو، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ارے تم تھوڑا بھی دو یا زیادہ دو، صرف اللہ کے لیے دو، دوسروں کو دکھانے کے لیے، نام نمود کے لیے، شہرت کے لیے نہیں۔ آپ اپنا مال کو خوب، یہ آخری ایام چل رہا ہے، مساجدوں کی مدد کرو، مدارسوں کی مدد کرو، رشتہ داروں میں بیوائے ہیں، تمہارے خاندانوں میں کتنے ایسے لاچار مجبور ہیں، جاؤ ان کے گھر گھر تک، جاؤ ان کے اندر تک پہنچاؤ، تمہارا مال ان تک پہنچاؤ۔ کبھی یاد رکھو، تم زکات دے کر میں احسان کیا ہو ان غریبوں کو، میں نے زکات دے کر احسان کیا ہو ان مدرسے والوں کو، خدا کی لعنت اتر جاتی ہے۔ احسان تم نہیں کرے، وہ لوگ تمہارا مال لے کر تم پر احسان کریں، وہ لوگ مدرسے والے تمہارا زکات کا میرا مال لے کر